نے چونکہ آیتیں دی قرآن کی جو کہ مومنوں کے بارے میں ہیں، تو یہاں پر پاکستان کا کانٹریکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ ٹو پرووائڈ ڈیفینس اینڈ اوفینس جہاں پر بھی ضرورت پڑے، کیونکہ سعودی جو ہے وہ خود اپنی آرمی بہت چھوٹی رکھتا ہے، وہ کانٹریکٹ ہی کرتا ہے. اس نے امریکہ کے ساتھ بھی کانٹریکٹ کیا ہوا ہے سعودی ڈیفینس کا، اس نے پاکستان کے ساتھ بھی کانٹریکٹ کیا ہوا ہے سعودی ڈیفینس کا. اب اس وقت ایران حملے کر رہا ہے سعودی عربیہ کے اوپر اور باقی تمام نیبرنگ کنٹریز کے اوپر، اور اب پاکستان کو اس جنگ کے اندر شمولیت کرنی پڑے گی. آپ کیا کہتے ہیں اس وقت غلطی پر کون ہے؟ کیونکہ آپ نے جو آیتیں دی تھی اس نے کہا تھا جو ظالم ہوگا اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور لڑائی کرنی. تو یہاں پہ مجھے بتائیں کہ ظالم کون ہے، ظلم کون کر رہا ہے، ذرا پلیز وہ ایکسپلین کیجیے. جی ٹھیک ہے. میں جو ہے نا یہاں پر جو ہے ایک چیز کلیئر کر دینا چاہتا ہوں سر. میں جب پہلی بار یہاں پر براڈ کرنے آیا تھا تو میں نے کچھ باتیں کی تھی اس حوالے سے. تو پھر جو ہے نا میں جب دوسری بار براڈ کرنے لگا تو مجھے جو ہے نا ایک نوٹیفیکیشن آئی. تو میں اس نوٹیفیکیشن کی پرواہ کیے بغیر میں جو ہے نا ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے سر. بات یہ ہے کہ اگر میرا بھائی بھی جو ہے نا سعودیہ اور پاکستان تو چھوڑے بہت چھوٹی چیز ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں دیکھیے اپنے باپ کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے ایک منٹ ایک سر، منٹ ایک میں منٹ ایک منٹ فرض کیا پہ بات نہیں نہ کرتا سر. محمد بھائی دیکھیں، فرض کیا پہ ہم بات نہیں کرتے، ہم بات کر رہے ہیں اس وقت جیو پولیٹیکل سچویشنز کے اوپر. تو جی جی میرا بالکل بالکل. بالکل جی جی ٹو دا بالکل پوائنٹ بالکل. کے اوپر. تو جی جی میرا بالکل بالکل. بالکل جی جی ٹو دا بالکل پوائنٹ بالکل. کے اوپر. تو جی جی میرا بالکل بالکل. بالکل جی جی ٹو دا بالکل پوائنٹ بالکل. کے اوپر. تو جی جی میرا بالکل بالکل. بالکل جی جی ٹو دا بالکل پوائنٹ بالکل. کے اوپر. تو جی جی میرا بالکل بالکل. بالکل جی جی ٹو دا بالکل. پوائنٹ کے اوپر ہوسٹ واپس آؤ یار. یوٹیوب اچھا پاز ہو گئی ہوئی ہے آپ کی ویڈیو، کیونکہ آپ بیک پہ ہو. جب آپ بیک پہ چلے جاتے ہو مسٹر ہوسٹ تو یوٹیوب پہ ویڈیو پاز ہو جاتی ہے، یوٹیوب پہ آواز نہیں جاتی. تو ہوسٹ بھائی آپ نے پیچھے نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے. I'm so sorry, Adam bhai. Please continue. ذرا میں دیکھ لوں کہ یوٹیوب پہ اب آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. ہاں آ گئی ہے یوٹیوب پہ آواز. اوکے محمد صاحب ذرا ریمائنڈ کر لیجیے. جب میں آپ کو کہتا ہوں نا پاز کریں تو کر لیا کریں، میں آپ کے پوائنٹ کو نہیں روک رہا ہوتا، کچھ اور مسئلے بھی ہو سکتے ہیں. ذرا تحمل سے بات کریں. اب آپ اپنی بات دوبارہ سے ریمائنڈ کر کے بولیں، کیونکہ یوٹیوب والوں کو بھی آپ کی بات سننی چاہیے نا، تو اس وجہ سے. جی بالکل. جی بالکل. دیکھو دیکھو بھائی میں جو ہے نا آپ کا ایک اور آیت کا حوالہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں نہیں روکتا کہ اگر یہ تمہارے یہ جو کافر ہیں یہ تمہارے گھروں سے نہ نکالے اور تم پر جو ہے نا ظلم زیادتی نہ کرے تو تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. ظلم تو بات کی بات ہے. ٹھیک ہے. ظلم تو بات کی بات ہے. ظلم نہ کرے تب آپ اچھا سلوک کر سکتے ہیں. لیکن جب ہمیں لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہ تب دیا جا رہا ہے کہ وہ جب آپ پر ظلم کرے. ٹھیک ہے. یا وہ دین کی مخالفت میں چلے. ٹھیک ہے. وہ اپنے عبادت کرے، عبادت بے شک کرے، لیکن دین کو ہمیں نقصان نہ پہنچائے. ٹھیک ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم کسی کی جھوٹے کے معبود کو جو ہے نا گالی نہ دو. کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے حقیقی معبود کو جو ہے نا گالی دے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیز نوٹ کرے. سر اس وقت مجھے پتہ نہیں ہے کہ ایران کیا کر رہا ہے، اسرائیل کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ حملہ کس نے کیا، پہلے کیوں کیا اور کیا ہوا. ٹھیک ہے. اس نتیجے کا مجھے جو ہے نا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ میں نیوز بالکل دیکھتا ہی نہیں ہوں. سر یہاں پہ پرابلم آ گئی سر. میں نیوز دیکھتا ہی نہیں ہوں. بھائی ایک منٹ، او بھائی میں بہترین مثال دیتا ہوں. میں آپ بھائی کو ایک ایک بہترین سیکنڈ مثال دیتا ہوں. بھائی رکیں. دیکھیں بھائی تبلیغ نہیں کرنی، آپس میں کمیونیکیشن کرنا ہے. میں نے اور آپ نے، وی آر کمیونیکیٹنگ. تو جب ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں نا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایک ہی سانس میں 10 مدعے کھول دیں. بھائی رکے تو صحیح نا. ابھی آپ نے پہلے مجھ سے پوچھا کہ پہلا اٹیک کس نے کیا. جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا سے پوچھا کہ پہلا اٹیک کس نے کیا، جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا سے پوچھا کہ پہلا اٹیک کس نے کیا، جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا سے پوچھا کہ پہلا اٹیک کس نے کیا، جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا
سے پوچھا کہ پہلا اٹیک کس نے کیا، جب میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا، اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ ایران نے پہلے اٹیک کیا ہے. میں ایک چیز بہت بتاتا اچھی بات ہے. ایک سیکنڈ رک جائیں سر. اب میری بات یہ ہوں. والی میں ایک ہی بات پر رہوں گا، دو نہیں کھولوں گا. آپ نے 4 مدعے کھولے، میں چاروں کے جواب دے دوں گا، لیکن ابھی نہیں دوں گا، باری باری دوں گا. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ ایران نے پہلے اٹیک کیا تھا اس سائڈ کے اوپر. اب مجھے یہ بتائیے سر کہ یہاں پر ایران میں جو ابھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے، یہ خامنائی نامی جو بندہ تھا، آیت اللہ خامنائی، اس نے پچھلے مہینے 20 سے 40 ہزار لوگوں کا قتل عام کیا اپنی کنٹری میں. آپ اور آپ کے تمام مسلمان بھائی یہ خامنائی کے خلاف کوئی بھی جلسہ جلوس کیوں نہیں کیا؟ اس وقت تو جلسہ جلوس پاکستان انڈیا دونوں میں چل رہے ہیں. آپ کہاں کے ہیں؟ انڈیا کے، پاکستان کے، افغانستان کے؟ میں اس وقت پاکستان میں. پاکستان کے نہیں ہوں، جہاں مرضی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ ہیں کہاں کے. تو بھائی صاحب مجھے بتائیں کہ جب یہ خامنائی کر رہا تھا اپنے ہی کنٹری مین کے اوپر، اس وقت پاکستانیوں نے کوئی جلسہ جلوس کیوں نہیں کیا؟ جی جواب دوں؟ جی سر بالکل، جی بالکل ٹھیک ہے سر. میں اس وقت جو ہے نا ایک عقلی دلال پہ میں اپنی ذاتی میرے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سر. میں جس وقت جواب دوں؟ جی سر. سوری سر، بولیے آپ. پھر خراب ہو گیا انٹرنیٹ. ایک آدھی آواز آ رہی ہے پھر نہیں آ رہی ہے. کے پی کے میں انٹرنیٹ بہت ہی زیادہ خراب نہیں ہے یار. کے پی کے میں کہاں پہ ٹانگ رہی ہیں یار میری آواز یوٹیوب پہ گلچ کے ساتھ. محمد بھائی یار تھوڑا سا انٹرنیٹ دیکھ لیں یار اپنا. سر میں جو ہے نا کسی اور محمد بھائی آپ کا انٹرنیٹ پہ چلا گیا. یہ دیکھا چوری کا وائی فائی؟ نہیں دوست کا ہے چوری کا نہیں ہے. شکر ہے دوست کا ہے. چلیں اس وائی فائی کے تھوڑا پاس چلے جائیں، آپ کی آواز کٹ جاتی ہے، آپ کی بات نہیں پوری سننے کو مل رہی. جی ایڈم بھائی پلیز کنٹینیو. سر پاس ہی آیا ہوں. پاس سے ہٹنا نہیں ہے، کیونکہ جب ہمسایوں کا انٹرنیٹ یوز ہوتا ہے نا تو پھر ہمسایوں کی دیوار کے پاس رہنا پڑتا ہے، پھر آپ ہل نہیں سکتے. سر میں تقریباً اس وقت ان کی دیوار سے اور مجھ میں جو ہے نا 10 فیٹ کا فاصلہ ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اس سے. بس دور نہیں ہونا. یہ جو ہے نا جیسے ہی آپ ہمسایوں کی دیوار سے دور ہوتے ہیں نا ویسے آپ کی آواز خراب ہو جاتی ہے، تو دور نہیں ہونا. جی ٹھیک ہے سر. آپ نے جو ہے نا بالکل جو ہے نا آپ نے عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا جو سوال پوچھا ہے آپ نے. ٹھیک ہے میں آپ کو جو ہے نا اپنے ظاہری زندگی پر جو مجھ پر گزر رہی ہے، ٹھیک ہے سر، میں اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہوں نا، جب میں قرآن پہ خود عمل کر رہا ہوں نا اور میں ظلم کے خلاف لڑ رہا ہوں، ظالم کوئی اور نہیں ہے. ٹھیک ہے میرا پڑوسی نہیں ہے جو مجھ پر ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے میں جس شخص کے گھر میں پیدا ہوا ہوں وہ شخص میرے اوپر ظلم کر رہا ہے. ٹھیک ہے میں نے اپنے بھائیوں کا ان وقت ساتھ دیا جب یہی شخص ان پر ظلم کر رہا تھا. ٹھیک ہے جب ان کی جو ہے نا ایک شریعت ایک کام بتاتی ہے کہ ایک شریعت جو ہے نا یہ کہا ہے کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے جب میں شریعت کا ساتھ دینے لگا. پلیز مجھے آپ کی فیملی کے بارے میں نہیں سننا یار، میں جیو پالیٹکس کی بات کر رہا ہوں اس وقت. سر جیو پالیٹکس اگر میں نیوز دیکھتا نا، میں آپ سے ایک چیز بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایک چیز جو ہے نا پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے سر اسرائیل کی جگہ کون سی تھی سب سے پہلے دنیا میں؟ یہی اسرائیل کی جگہ اسرائیل ہی تھی اور کیا تھا؟ اچھا اسرائیل کی جگہ یہی تو تھی، اسرائیل کی جگہ ٹھیک ہے تو جرمنی نے کہاں سے بقایا؟ جرمنی سے. تو یہ جرمنی میں کیا کر رہے تھے جب ان کی جگہ یہی تھی؟ جرمنی سے یہودیوں کو نکالا. ٹھیک ہے آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو تو سعودیہ میں ہونا چاہیے. اسرائیل کیا ہے؟ سعودیہ میں ہونا چاہیے. آپ پاکستان میں کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل کیا ہے؟ یہودی ہے نا. اسرائیل میں یہودی رہتے تھے، یس، اور رہتے ہیں. اسرائیل بعد میں بنا ہے کہ یہودی بعد میں ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. بھائی صاحب یہودی قوم کے لینڈ کا نام اسرائیل ہے. جو وہ فلسطین کے بعد آئے تھے. ٹھیک ہے ان کو پناہ دی گئی تھی فلسطین میں اتنا میں نے سنا ہے. ٹھیک ہے ایک سیکنڈ، آپ نے جو سنا ہے وہ غلط سنا ہے. فلسطین جو نام ہے اس کا نام ہے، اسے کہتے ہیں اٹیکرز. فلسطین ایک
हिब्रू वर्ड है, जी हिब्रू वर्ड है। यहूदियों के ऊपर जब अटैक होता था तो वो कहते थे फलस्तीनी आ गए हैं। अच्छा फलस्तीनी एक हिब्रू वर्ड है। अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाके सर्च करें तो फलस्तीन हिब्रू में इसका मतलब होता है इन्वेडर्स, अटैकर्स। जी अच्छा फलस्तीन, सुने जरा, सुन लो सर, थोड़ी सी नॉलेज दे रहा हूं आपको, ये बड़ी जरूरी नॉलेज है आपके लिए, जरा सुनिए। तो होता कुछ यूं था कि कार्टे एक लैंड है जो कि ग्रीक का हिस्सा है, ग्रीस का हिस्सा है। ग्रीस से लोग आते थे, गज्जा स्ट्रिप के ऊपर अपनी बोट्स लगाते थे, वहां पर से इजराइल के अंदर अटैक करते थे। इनको फलस्तीनी कहा जाता था। हिब्रू कौम इसको फलस्तीनी कहती थी, मींस के अटैकर्स आ गए हैं। कुरान के अंदर भी इस चीज का जिक्र है कि आखिरी फलस्तीनियों को दाऊद नबी ने धक्के देकर मारा था और निकाला था। ये लैंड हमेशा से यहूदियों का था, जो कि अपना मूसा की कौम थी, दाऊद की कौम थी, सलेमान की कौम थी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये अटैकर्स आते थे। तो ये लैंड हमेशा से यहूदियों का था, जो कि मूसा की कौम को दिया गया था। ये आपका जी कुरान भी इस बात की गवाही देता है। जी 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 तो बिल्कुल अगर आप ये कहें कि ये जी फलस्तीनियों का लैंड था, तो आप कह रहे हैं ये अटैकर्स का लैंड था, जो कि ग्रीस से आते थे, कार्टे के और क्रीट के आइलैंड से, और इधर अटैक करते थे। दैट विल बी सो स्टूपिड टू से सच अ थिंग। ठीक है? ठीक है तो ये लैंड, अब आपने मुझे कहा जी वो जर्मनी में क्या कर रहे थे, सर फिर मैं आपसे, अगर ये वाली बात है ठीक है कि ठीक है ठीक है जिस मैं इलाके इस के बात जो का नस्ल जवाब के देता हूँ लोग होंगे, अगर उन्होंने इस बात उसी इलाके से बाहर नहीं निकलना, तो भाई साहब फिर मेरा आपसे काउंटर सवाल ये होगा कि भाई साहब आपका मजहब तो आया था सऊदीया में, आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं? ठीक है? तो ये फिर जी सवाल हर तरीके से आपके ऊपर रिवर्स में आएगा। तो यहूदी पाकिस्तान में भी हो सकते हैं, यहूदी इंडिया में भी हैं, यहूदी ईरान में भी हो सकते हैं, यहूदी अमेरिका में भी हो सकते हैं, लेकिन यहूदियों का कंट्री कहीं कौन भी सा हो है? सकता है वो इजराइल है। जी, अब बोलिए। जी जी तो मैं सबसे पहले जो है ना आपको एक मिसाल देता हूँ ठीक है सर अब मैंने जो है ना एक कंपनी खुली हुई है ठीक है अब मैं ये मेरी मर्जी है कि अगर कोई मैनेजर है वो मेरे आइडिया के मुताबिक काम नहीं करता मतलब जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो उस आइडिया के मुताबिक काम नहीं करता तो सर मैं उस का क्या करूंगा सर ये कंपनी कहां से आ गई? अगर हाँ अगर देखो मैं आपको बता रहा हूँ कंपनी के मैं बॉस आपको का बताता हूँ ना मैं आपको नहीं बताता हूँ करता, तो आप मुझे फायर मैं कर आपको देंगे, बताता हूँ कंपनी से बात खत्म, आगे चले। आप फायर कर दूंगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है फायर कर दूंगा सर ठीक है तो इसी तरह यहूदियों ने जो है ना अल्लाह ताला के बाद में आने वाले नबियों के साथ जो है ना सरकशी की गद्दारी की उनको मानने से इनकार कर दिया ठीक है तो फिर ये जो जगह है ये बुनियादी तौर पर अल्लाह की है क्योंकि ये किबला अव्वल है ठीक है ओके, ये ये यहूदियों किबला की अव्वल जगह पे नहीं है बात करते हैं। ये मुसलमानों की जगह है ये एक मुसलमानों की जगह है जब इन सेकंड, एक लोगों ने सेकंड अल्लाह के साथ सरकशी की सर, और भाई रुके तो सही। ये यहाँ पे चंद एक प्रॉब्लम्स आ गई हैं, तो लेट्स फिक्स द प्रॉब्लम। जी यहूदी हो अल्लाह गया को मानते थे। जी मानते थे ओके, ये आपका क्लेम है, इसे कहते हैं क्लेम। जी इसका एविडेंस प्रोवाइड करें, जी क्योंकि कुरान में और आपके नबी ने ये क्लेम दिया है। इसका एविडेंस क्या है कि यहूदी अल्लाह को मानते थे? आपको नहीं पता कि वो पर मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना किसकी इबादत करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम किसकी इबादत करते थे मैं आपसे सर ये पूछना चाहता हूँ ये भी आपका क्लेम है जो आपके नबी ने दिया आपको। मैंने कहा इसका एविडेंस अच्छा प्रोवाइड करें ठीक कि है मूसा जो है वो अल्लाह की अच्छा इबादत करते हैं। सर सर मूसा अलैहिस्सलाम फिर किसकी इबादत करते थे आप मुझे बताएं हम तो कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करते थे सर ये सारे नबी आपका अल्लाह की ही कहना है इबादत सर। करते थे एक जो मैं भी नबी अगर है ये कहूँ, मैं अगर ये कहूँ सर कि इस वक्त मेरे साथ कोई मैं सर अगर इस ये वक्त मेरे कहूँ साथ कि शेर जो मेरे है साथ वो इस वक्त कोई घास ऐसा खाता है। एविडेंस नहीं है सर सुने सुने, मैं अगर कहूँ कि शेर घास खाता है। सर ये हमारा अकीदा है और इसी पर जो है ना हम कायम है कि वो अल्लाह ही की इबादत करते थे ठीक है वो उन लोगों एक ने सेकंड अल्लाह का इनकार नहीं किया ठीक है यहूदों भाई ने रुके अल्लाह का जरा, इनकार नहीं किया
यहूद ने अल्लाह के फैसले का इनकार किया है। मोहम्मद साहब आप जी बोलते जा रहे हैं लेकिन आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। कम्युनिकेशन बोथ वेज होती है, ठीक है। देखिए अकीदा जो होता है वो उस चीज के ऊपर होता है, मसलन फॉर एग्जांपल अल्लाह एक है, ये आप अकीदा रख सकते हैं, बिकॉज आप अल्लाह के एक या दो या 10 जी होने बिल्कुल, ये मेरा ईमान है, नहीं कर सकते, ठीक है। ये मेरा ईमान है। जी ओके जी ओके, नाउ इसके ऊपर मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं हिस्टोरिकल ऑथेंटिसिटी के ऊपर। आपके नबी ने क्लेम किया कि मूसा उसी अल्लाह की इबादत करता था जिस अल्लाह की इबादत मोहम्मद करता था। ये एक क्लेम है जी जिसको आपको हिस्टोरिकली मुझे वैलिडेट करके देना है। जी। वो वैलिडेट करके दिखाइए मुझे कि मूसा अगर अल्लाह मैं की इबादत कैसे करता था। इबादत कैसे करता था, इबादत कैसे होती है, अल्लाह की मैं इबादत, आपसे पूछ रहा किसी और खुदा की इबादत नहीं करता था। दैट्स व्हाट आई मीन टू से, प्लीज ट्राई टू हूँ। अल्लाह की, कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा दावा, ये हमारा दावा है, ये हमारा तो दावा है मैं और इस वो कर दावे को देते चैलेंज कर रहा हूं ना भाई, इस दावे का सबूत दें, सिंपल। हैं। कुरान मानते हैं? सर कुरान को तब मानूंगा ना जब कुरान की बातों की मेरे वैलिडिटी हो जाएगी। देखिए कुरान में क्लेम है, क्लेम वैलिडिटी यही है, ऐसा ये ऐसा कौन सी जमात तक पढ़े हुए हैं, क्या क्या आपकी एजुकेशन लेवल क्या है, प्लीज जरा मुझे बताइए। मेरी एजुकेशन बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल मैं नहीं। 7वीं अभी साल। एंजल जिब्रील साहब ने मुझे कहा था कि देखिए आज हमें एक पढ़े लिखे और अच्छे मुसलमान मिल गए हैं, तो उनका दावा यह था जिब्रील साहब का कि पढ़े लिखे मुसलमान है आज हमारे पास, और आप मुझे कह रहे हैं आपकी जी एजुकेशन बिल्कुल भी नहीं है। 7वीं पढ़े लिखे नहीं होते, सॉरी, 7वीं पढ़ी लिखे नहीं होते, मेरी मैट्रिक है दरअसल, एफएससी कर रहा मैट्रिक, था तो बीच में जो ओके, मैट्रिक मींस मैट्रिक 10th है, 10 जो जमातें बीच पास में की जो है हैं ना आपने, मसले आ गए तो उस वजह। जी, 10 तो जमातें क्या वो आपने पास तालीम नहीं होती, लेकिन वो तालीम होती, जी तालीम होती, लेकिन वो कम होती है दूसरे तालीम के मुताबिक। अब जी, सुने 10 मेरा उतना पास, रिसर्च नहीं है। जिसने 10 जमातें पास की हैं उसको क्लेम के बारे में पता होता है। क्लेम किसे कहते हैं उर्दू में? जी बिल्कुल बिल्कुल, दावा कहते हैं कि ये मेरा ईमान है। दावा, बेहतरीन। तो आपके नबी का ये क्लेम है कि मूसा नबी सर ये बने। हमारा ही है, सर ये हमारा ही है, सर ये सॉरी हमारा ही सॉरी, है, और मेरी हम जिस स्टेटमेंट बात पूरी का करने क्लेम दें, रखते हैं तो उस मुझे पर हम स्टेटमेंट पूरी तस्दीक नहीं करने करते, दें, मुझे तस्दीक नहीं स्टेटमेंट पूरी करते। करने। जी अगर आप तस्दीक नहीं करते तो सर आप दिमागी तौर पे अपाहिज हैं। अपाहिज कहते हैं जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, किसको मजदूर किसको मजदूर को, माजूर को। मजदूर को। तो इसे कहते हैं दिमागी तौर पे माजूर होना, कि भाई साहब आप जी एक दावे के ऊपर आंखें बंद करके एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर मैं नहीं जी कर ठीक है, रहा। मैं आपको जो मैं ना दावे का जवाब देता हूँ, ठीक है। हम दो जात है, हम उनके पीछे जो है ना तस्दीक नहीं करते। एक वो बात जो अल्लाह ने कही हो, ठीक है, दूसरी बात हो जो रसूल ने कही हो, ठीक है। एक सेकंड, अब मैं आपको हम जो है ना फिर एक मिनट इन दोनों एक मिनट बातों के एक बारे मिनट में बात मैं करते हैं। एक मुझे सेकंड, एक मैंने सेकंड, आप इतना बोल देते हैं ना, आप इतना बोल देते हैं ना कि फिर मुझे बोलने का, फिर मुझे दो लफ्ज नहीं बोलने का नहीं, मौका मिलता है, फिर ये आप वाली जो बोलते ही आपने जा रहे हैं, बात की है आप बोलते ही जा रहे हैं, आप बोलते ही जा रहे हैं, आप फिर बोलते ही जा रहे हैं, सर, क्योंकि आप आप फिर दावा एक और कर गए हैं। नहीं, मैं दावा कर रहा हूँ, आपको मैं कितना मौका दे देता हूँ, फिर आप कितना लंबा जो है ना स्क्रैप कर जो है ना कर देते हैं, भाई साहब पूरा आप पैराग्राफ अभी बयान कर देते स्टेटमेंट में हैं। एक मैं और दावा कर गए हैं ना। आप अभी दावा ठीक कर है, गए हैं कि आप अल्लाह की बातों पे और मोहम्मद की बातों को वेरीफाई नहीं करते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने ये भी बात वेरीफाई नहीं की कि ये अल्लाह की बात है कि नहीं है। आप सिर्फ तो मैं ये मोहम्मद कह की रहा बात को हूँ, वेरीफाई करते हैं। उफो भाई एक मिनट, मैं जब जवाब दे रहा था ना तो मेरा जवाब मुकम्मल नहीं होता, लेकिन आपको जो है ना बीच में से छलांग लगाने की बहुत अच्छी आदत है, ठीक है, बहुत मुझे अच्छी मुझे आदत है। आदत नहीं है, इंसान आपको बोलने की देखो, आदत है। तो भाई आप जो है ना फिर मुझे बोलने का मौका नहीं दे रहे, मैं बात को मुकम्मल नहीं की होती, जो ना आप जो है ना बीच में से एक और जो है ना छलांग लगा देते हैं। ओके चले, मुझे बताएं ना कि अल्लाह की बातें कैसे आपको पता लगी कि अल्लाह की बातें नहीं पता लग सकती, जी है ही नहीं ठीक है, अल्लाह की मैं फिर बात आपके बताता पास कोई। हूँ। ओए होए ओए होए ओए होए, मैं जब अल्लाह और उसके रसूल की बातों पर तोल ना करूंगा ना, तो ठीक है भाई, वो मैं इंसाफ की बुनियाद पे करूंगा। और अकीदा हमारा ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, ठीक है। जब अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, तो वो उसी की ही इबादत करते थे, ठीक है। ये रहा, ठीक है।
اور انصاف، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے ہیں یا کوئی مسئلہ ہمارے سامنے پیش آتا ہے تو ہم اس کو انصاف کے ترازو سے تولتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی اپنا ذاتی ترازو خواہش نفس نہیں کے ساتھ نہیں تولتے. جو اللہ ہمیں کہتا ہے کہ انصاف کرو، ٹھیک ہے. اگر ایک مسلمان کا اور ایک یہودی کا جو ہے نا آپس میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی حق پر یا کسی جائیداد پر، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے نا وہ سارا جو قصہ ہوتا ہے وہ جو ہے نا مسلمان کے حق میں کر دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ یہ آپ کا ہوا کیونکہ آپ ہمارے مسلمان ہو. نہیں، جس کا حق ہے یہ اسی کو ملے گا. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا انصاف کا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کسی معاملے میں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انصاف کرو. جس کا دیکھو بھائی اس وقت جو ہے نا میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، یہ ہمارے معاشرے، ٹھیک ہے، محمد بات سنیں، میں محمد کہانی نہیں، میری بات مکمل نہیں ہوئی. نہیں ہو گئی ہے. جب آپ کہہ رہے ہیں نا آپ ایک مثال دیتے ہیں، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. واپس چلتے ہیں آپ کی اصل چیز کی. جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو میں چلتا ہوں. بھائی صاحب مثال کی نہیں ضرورت ہے، اصل مدے کی ضرورت ہے. مدے پہ بات کریں. جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں، انشاءاللہ بہترین آپ کی جو ہے نا میں نے مثال دی ابھی تک. آپ مثال نہ دیں، میں جو ایک چیز بتاتا ہوں اپنے معاشرے کی. سب سے پہلے بیس کو سیٹ کریں. آپ جاری رکھیں. اللہ اور اس کا رسول اسلام کا مقصد ہے انصاف عقیدہ، ٹھیک ہے. اللہ کے ابھی اگر انصاف کے اوپر آپ سے بات کرنی ہے تو کر سکیں گے؟ جی بالکل کر سکوں گا. اب ذرا مجھے انصاف سے بتائیے کہ آپ نے کہا اللہ اور اس کا رسول، کیا آپ نے کبھی اللہ کو دیکھا؟ نہیں. کیا آپ نے اللہ کو سنا؟ کیا آپ کے صحابہ نے اللہ کو سنا؟ نہیں. کیا آپ کے صحابہ نے اللہ کو دیکھا؟ نہیں. تو بھائی صاحب آپ اللہ کی بات نہیں مانتے، آپ صرف ایک رسول کی بات مانتے ہیں. رسول نے اگر کہہ دیا کہ یہ بات میں نے کیا تو آپ نے کہا اوکے رسول نے کیے. رسول نے اگر میں نے کیا تو آپ نے کہا اوکے رسول نے کیے. رسول نے اگر میں نے کیا تو آپ نے کہا اوکے رسول نے کیے. رسول نے اگر میں نے کیا تو آپ نے کہا اوکے رسول نے کیے. رسول نے اگر میں نے کیا تو آپ نے کہا اوکے رسول نے کیے. رسول نے میں نے کیا تو آپ نے کہا اوکے رسول نے کیے. رسول نے اگر اس سے جائزہ نکالنا کہ انصاف پر بات ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. میں نے بات مکمل نہیں کیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف. میں جب بات مکمل کروں تو اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کہنا کہ بھائی یہ انصاف نہیں. ٹائمر دے دیں ان کو 1 منٹ کا اور مجھے 1 منٹ کا، تاکہ بات ہو سکے. ایسا بات نہیں ہوگی. نہیں. اچھا کاشف بھائی نہیں بات سنیں. دیکھیں ایک دوسرے کی بات کو کاٹنے سے بہتر ہے ہم ٹائم پہ بات کرتے ہیں نا. میں آپ کو 1 منٹ کا ٹائمر دیتا ہوں، اس میں آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا. پھر ایڈم بھائی 1 منٹ بات کریں گے اور ایک دوسرے کے ٹائم میں ہم بولیں گے نہیں، ٹھیک ہے. بات تسلی سے ہو. ہاں تسلی سے ہی نا. 1 منٹ میں آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے. ٹائمر نہیں ہوتا. چلیں 2 منٹ لے لیں. 2 منٹ 5 منٹ بھی ہوگا، میں قبول نہیں. یار اب دیکھیں نا میری بات سنیں. 5 منٹ بھی ہوگا. ایسے یہ ہے کہ آپ کی بات لمبی ہو جائے گی، آپ کو انتظار کرنا پڑوائے گا ایڈم بھائی کو. ایڈم بھائی کی اگر بات لمبی ہو جائے گی تو آپ بھی بیچ میں بول پڑیں گے. میں آپ کے سوال یا ٹائم سے بات کرتے ہیں. میں آپ کو 1 منٹ کا ٹائمر دے رہا ہوں، اس میں آپ جتنی بات کر رہے ہیں کر لیں. اس کے بعد دوبارہ میں تسلی سے سنتا ہوں اور تسلی سے یہ سنیں، بیچ میں نہ بولیں. ارے بھائی اسی لیے تو ٹائمر لگا رہے ہیں نا، تاکہ ایک دوسرے کے بیچ میں کوئی بات نہ کرے. اس سے تو اور ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے بات کرنا. میں تو نہیں بولتا، یہ بولتا ہے. یہ جو بات کرتا ہے بہت تسلی. اچھا چلیں ابھی آپ کو میں 1 منٹ کا ٹائمر دے رہا ہوں. چلیں چھوڑیں اس بات کو. یہ میں آپ کو 1 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ ان کی بات سنیے گا، وہ خاموش رہے. جب میں بات کر رہا ہوں تو خاموش رہے. مجھے ٹائمر نہیں چاہیے. آپ ٹائمر رکھیں اپنے پاس. میں اپنی بات کو تسلی سے کروں گا. جب تسلی سے میں کر لوں پھر یہ جو ہے نا اگلا سوال کریں یا اس کا جواب دے. اگر وہ کہے کہ ہاں تسلی ہوئی ہے، جی تسلی سے کریں. میں سوال دہرا دیں پہلے. جی ٹھیک ہے. دیکھو بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا سوال کیا ہے؟ نہیں وہ سوال پوچھ رہے ہیں. سوال کیا تھا؟ مجھے پتا ہے نبی کی اطاعت جو ہے نا اللہ کی بات مانتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں سر میرا سوال یہ نہیں تھا. آپ نے سوال ہی نہیں سنا. میں دوبارہ سے کر دوں؟ میں مجھے پتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی کی اطاعت کرتے ہیں، نبی کی بات مانتے ہیں، اللہ کی مانتے ہی نہیں ہے. آپ کا یہ سوال تھا؟ نہیں. اچھا یہ میرا سوال ہی نہیں. جی میں نے کہا کہ آپ نے
اللہ کو نہیں سنا, اللہ کو نہیں دیکھا, آپ کے صحابہ نے اللہ کو نہیں سنا, اللہ کو نہیں دیکھا, آپ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے, آپ جی صرف نبی کی اطاعت کرتے ہیں. جی کیوں؟ کیونکہ آپ نے کبھی ویریفائی نہیں کیا کہ یہ والی باتیں واقعی اللہ نے کہی ہیں کہ نہیں کہی. آپ کے پاس جی کوئی ویریفیکیشن کا سورس نہیں. تو آپ کے بالکل ہے. نبی نے ہی کہہ دیا یہ بات اللہ کی ہے تو آپ نے مان لیا اللہ کی ہے. آپ کے جی نبی نے کہہ دیا یہ بات میری ہے تو آپ نے مان لیا میری ہے. اللہ نے کیا کہا ہے یہ آپ کے پاس ویریفیکیشن ہے ہی نہیں, تو آپ صرف ایک بندے کی اطاعت کرتے ہیں, اللہ کی نہیں کرتے. جی, ناؤ مائک از یورز, آنسر دس. ٹھیک ہے, دیکھو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس بندہ کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کس بنیاد پر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو قرآن کو جو ہے نا میں نے جتنا پڑھا ہے وہاں پر عقل اور انصاف کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے, وہاں پر کوئی جذباتی باتیں نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر جذبات نہیں ہے, وہااں پر انصاف کا اور عقیدے کا درس دیا جاتا ہے, تقویٰ کا درس دیا جاتا ہے کہ پرہیزگار رہو, عقیدہ درست کرو اور دوسروں کے ساتھ انصاف کرو. ٹھیک ہے, یہ قرآن کا جو ہے نا نزول کا ایک جو ہے نا مقصد ہے. ٹھیک ہے, دوسری بات, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کچھ بول رہے تھے. نہیں, میں نے کہا غلط بات کر رہے ہیں آپ, یہ جھوٹ ہے, یہ آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ جو ہے نا سچ سنیں اور یہ میری طرف سے سچ تھا اور یہ جو ہے نا جھوٹ ہے آپ کے لیے جھوٹ ہوگا, میرے لیے سچ. میں آپ کو آیت دے دوں قرآن کی جو آپ کی بات کو جھوٹا ثابت کر دے. جی بول دیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 پڑھیے. جی پڑھیے کیا لکھا ہے, اور پھر مجھے بتائیں کہ انصاف کا درس ہے کہ نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں نا کون سی ہے میرے ساتھ, میرے پاس ایسا قرآن ہے یا میں مناظر کے لیے پہلے سے تیار بیٹھا تھا کہ اور آپ نہیں سنتے, میرا کسی کے ساتھ مناظرہ ہوگا, میرا سنتے کسی ہی کے ساتھ نہیں ہے سر. مناظرہ میں نے آپ کو ہوگا. بتایا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 پڑھیے, بتایا تو ہے. اور میرے پاس ایسا قرآن ہے, یہ پوچھے کہ میں مناظرے کے لیے تیار آیا تھا, میں جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اس کے میں پہلے سے تیار تھا. تو سر آپ نے تو جو ہے نا سوال گندم اور جواب چنا دے رہے ہیں آپ, کیونکہ میں نے آپ سے یہ سوال جی کیا ہی نہیں تھا کہ قرآن انصاف کا درس دیتا ہے کہ نہیں دیتا. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ویریفائی کیسے کریں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے واقعی, ورنہ آپ ایک بندے اس پر کی میرا ایمان ہے, اس پر میرا ایمان ہے کہ یہ اللہ ہی کا کلام ہے اور یہ اگر آپ کے لیے نہیں ہے تو نہ صحیح میرے لیے آپ ہے. ایک بندے پہ بلیو مجھے اس کرتے کے ہیں نا. میں جی بالکل, اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی آپ اطاعت کے کرو. میں اس کے رسول اسی کی بندے اطاعت نے کر رہا کہا ہوں, تھا نا, یہ اسی بندے نے میں اس کہا کے تھا. رسول کی اطاعت کر رہا ہوں. تو یہ اسی بندے اللہ نے کہا کہا, نا. اسی نے نہیں کہا, اسی نے اسی نے نہیں کہا. میں کہا ایک کیا چیز کہا, بتاتا ہوں, جبریل آپ کے پاس آ کے بتا کے گیا تھا آپ کو. بھائی ایک پیغمبر ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سب اگر اپنے اپنے سائڈ سے جو ہے نا پیغمبر بن جائے تو پھر جو ہے نا دنیا کا ماحول نہیں چلے گا. اپنا تو اس پیغمبر, ہر بندے نے پیغمبر, خود ہی بولا تھا نا, کون بولتا, اسی بندے نے جی بولا نا کون کہ بولتا, اللہ کا کلام ہے. جی بالکل بولا تھا, بالکل بولا تھا, ویریفائی کیسے کیا لیکن آپ نے؟ اس سے کوئی میں ویریفائی نہیں کرتا اس چیز کے بعد میں. اوکے, تو اس کا میں مطلب نبی آپ کے اس بندے پہ بلیو کرتے ہیں. بھائی اگر آپ مجھے بولنے دیں میں اس کا جواب دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کہ میں ویریفائی کیسے کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ویریفائی کیسے کروں گا. دیکھو بھائی, قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ نبی ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ باندھ لاتا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور اس کی رگ گردن کاٹ دیتے. ٹھیک ہے, اور سر تو حدیث میں کوئی ہے محمد جو نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ میری گردن کٹ رہی ہے آج بھی اس زہر کے اثر سے جو میں نے خیبر کے ٹائم پہ کھایا. تو یہ والی پروفیسی تو پوری ہو گئی تھی نبی کی اپنی حدیث کے مطابق. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, Isn't that true? اوکے اوکے. رگ گردن کا کاٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت ہلاک ہو جاتا ہے. یہ کس نے کہا, یہ کس نے اسی کہا, وقت یہ اسی وقت. اچھا, جب گولی مارنے آپ سے کے نبی نے کرسچنز کے ساتھ مباہلہ کیا تھا تو کیا اس کا مطلب تھا کہ اسی وقت مر جانا ہے سب نے, یا مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے مرے گا. مباہلہ یہ کیا دیکھیں, ہوتا ہے؟ آپ اپنے پاس سے تفسیر بھی کرتے جا رہے ہیں. کیا بات ہے آپ کی یار, کیا بات ہے, تفسیر بھی اپنے پاس سے. کبھی آپ نے تفسیر پڑھی؟ نہیں پڑھی. نہیں میں نہیں آپ نے قرطبی کو میں پڑھا, طبری شکر کو پڑھا, نہیں پڑھا, تو اپنے پاس سے تفسیر کر کے بتائیں گے مجھے سر. ہے, بے شک بے شک بے شک اپنے پاس سے کریں گے. 10ویں پاس بندہ جس نے عربی بھی کبھی اس کا کوئی ماسٹرز ڈگری نہیں ہولڈ کی, وہ مجھے تفاسیر بھی خود کر کے دکھائے گا. اچھا, میں نے کہا تھا سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 پڑھیے, یہ آپ کے سامنے بھائی صاحب لگا رہے ہیں تھوڑی دیر پہلے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 میں کیا ہے. یہ جبریل صاحب لگا رہے جی ہیں بولا. کہ لڑائی کرو یہود و نصارہ کے ساتھ بھی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے, جب تک جی
وہ اللہ کے رسول پہ یا تو ایمان نہ لے آئیں یا اپنے ہاتھ سے ذلیل ہو کر جزیہ نہ دیں. مجھے بتائیں جی یہ کیسا انصاف ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ ہے اس کے اوپر حملہ کر دیں گے جب تک وہ اپنا دین چھوڑ کے آپ کے دین کو نہیں مانے گا یا چھوٹے بن کے جزیہ نہیں دے گا؟ یہ کون سا انصاف ہے ذرا بتائیے. یہود نصارہ پہلے کس کی عبادت کرتے تھے؟ سر آپ نے اس چیز کا کوئی ایویڈنس نہیں دیا, آپ کے نبی نے یہ کلیم دیا, یہ آلریڈی بات ہو چکی ہے. جی دیکھو یہود نصارہ جو ہے نا پہلے وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے. نہیں سر یہ کلیم ہے, بار بار میں بول رہا ہوں یہ کلیم ہے. یہود و نصارہ کوئی نہیں مانتے کہ وہ اللہ کی سر عبادت یہ کرتے ہیں. آپ اچھا ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے, میں مانتا ہوں. آپ کے نام ماننے اور نہ ماننے سے جو ہے نا میرے عقیدے پر فرق نہیں پڑ رہا. آپ رکھے ایک منٹ سر ایک چیز میں آپ رکھے یہ عقیدہ یہ عقیدہ نہیں ہے, یہ ایسا ہے کہ میں قاضی ہوں, میں کہوں کہ محمد نے ہی قتل کیا ہے لہٰذا محمد کو پھانسی ہوگی. محمد چیخ رہا ہے میں نے قتل نہیں کیا, میں نے قتل نہیں کیا, میں نے قتل نہیں کیا, لیکن میں قاضی ہوں, میں کہوں نہیں محمد نے قتل کیا, نہیں محمد نے قتل کیا. محمد چیخ رہا ہے میں قتل نہیں کیا, میں قتل نہیں کیا. میرے ساتھیوں سے پوچھو, میں تو ان کے پاس تھا. میرے اس ساتھی سے پوچھو, میں تو اس کے گھر میں تھا, کھانا کھا رہا تھا. یہ 4 بندے میرے ساتھ تھے, کھانا کھا رہے تھے. لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں نہیں میرا عقیدہ ہے کہ محمد تم نے ہی قتل کیا. محمد صاحب یہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں. یہود و نصارہ مانتے نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بات کرتے تھے, آپ کہہ رہے نہیں وہ کرتے تھے لہٰذا ان کو سزا ملے گی. ارے وہ کہہ رہے ہم نہیں کرتے تھے, آپ کوئی ایویڈنس بھی نہیں دے رہے, آپ کہہ رہے نہیں ہم تمہیں پھانسی دیں گے. قرآن کہہ رہا ہے. ارے قرآن نہیں کہہ رہا, محمد کہہ رہا ہے. محمد نے کہہ دیا, آپ نے مان لیا اللہ کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, میں کیسے مان لوں قرآن کی بات کو؟ آپ مانتے ہی نہیں ہے تو آپ کیا یقین کریں گے؟ جب آپ مانتے ہی نہیں ہے تو میں آپ کے ساتھ جو بھائی صاحب ایویڈنس کدھر ہے؟ آپ ایویڈنس میں دوں گا نا, میں جو نا ایویڈنس بھی دوں گا نا تو آپ ایویڈنس کو بھی نہیں مانیں گے. اور بھائی ایویڈنس کو بھی نہیں مانیں گے. ثبوت ہے نہیں اس وقت میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے فی الحال. تو بھائی صاحب اگر ثبوت نہیں ہے تو میں کیسے آپ کی بات کو مان لوں؟ اور یہ انصاف کیسا ہے کہ ایک یہود و نصارہ وہ مانتے ہی نہیں کہ ہم تمہارے رب کو مانتے ہیں, لیکن آپ قرآن کو نہیں مانتے, آپ قرآن کو نہیں مانتے. ایک منٹ, میں نہیں مانتا قرآن کو تو مجھے سزا ملے گی. آپ قرآن کو نہیں مانتے, جب نہیں مانتے تو آپ جو ہے نا آپ بالکل سزا کیوں ملے گی؟ بالکل ملے گی. اچھا اس کا مطلب زیادتی پر مجھے سزا ملے گی. اچھا مجھے بتاؤ, ایک منٹ, اگر میں زنا کروں گا, اگر میں زنا کروں, بات سنو محمد, ایک منٹ سنے نا